ایک دوسرا کالر بھی آیا ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو کال کرے گا ان کو پرائیورٹی ملے گی، ان کو ہم سب سے پہلا جواب دیں گے۔ تو کالر آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمد، لندن سے۔ احمد بھائی لندن سے، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ میکڈونلڈ کا برگر ہم کھا سکتے ہیں نہیں شیخ؟ کس کے بارے میں؟ میکڈونلڈ کا برگر جو ہے ہم کھا سکتے ہیں نہیں؟ آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں آج، پتہ نہیں کیا ہوا آپ کو۔ یار بہت انفارمیشن آتے ہیں ابھی آج کل، تو تھوڑا کنفیوز ہو گئے۔ جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ لیکن مجھے اس ہفتے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس کے اندر کسی نے بیان کیا تھا کہ ہم میکڈونلڈز امریکہ میں اس کا برگر کھا سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک نصارہ کا ملک ہے اور قرآن کے اندر لکھا ہے کہ نصارہ کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے آپ کو یہ دل میں چاہت پیدا ہوئی ہوگی کہ میں بھی میکڈونلڈز کا برگر کھا لوں۔ لیکن احمد صاحب میں آپ کو بتلا دوں، اور آپ کو صرف نہیں بلکہ جو سب دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتلا دوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کھانے کے بارے میں بہت ہی سختی ہے اور قواعد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ آپ کو جو کھانا ہو وہ کھا لے، بالکل نہیں۔ اسلام کے اندر اللہ پاک نے قرآن کے اندر قواعد اتارے ہیں کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے۔ بلکہ اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا اور پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو جنت نصیب کیا اور جنت کے اندر ان کو پوری آزادی دے دی، پوری آزادی۔ لیکن اگر ایک بات کا حکم ان کو دیا، ایک ریسٹرکشن ان کو دیا، ایک چیز جس سے ان کو روکا، وہ کون سی چیز تھی؟ آپ اس درخت کے قریب مت جائے، یعنی آپ اس درخت کا پھل نہ کھائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حکم جس کو انسان روکا گیا، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان کو اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو سب سے پہلی چیز جس سے ان کو روکا گیا وہ تھا کوئی کھانے کی چیز۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے کا بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور ان کو کیا اثر ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا اور اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ان کا یہ ہونا تھا، ہمیں دنیا میں آنا تھا، اس لیے ہوا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کا کتنا بڑا اثر ہے۔ دوسری بات، اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں بتلا دیا کہ ہم یہ کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ ہم پھل کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، دال کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح مچھلی کھا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اب جب جانور کے بارے میں، تو اللہ پاک نے جانور کے بارے میں اور ان کے گوشت کے بارے میں اور اسی طرح چوزے کے بارے میں اور اسی طرح چکن کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں قواعد بھیجے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی جانور کھانا ہے تو یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حلال نہیں۔ سب جانور کو حلال نہیں کہا۔ ہم لائن کو نہیں کھا سکتے، جو کسی اور جانور کو کھاتا ہے ہم اس جانور کو نہیں کھا سکتے۔ ہم ٹائیگر کو نہیں کھا سکتے، ہم چیتا کو نہیں کھا سکتے، وہ پرندے جو کسی اور جانور کو کھاتا ہے اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو ایسے جانور کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ اللہ پاک نے قواعد ہمیں دیے ہیں۔ اور جن جانوروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں، گوٹ ہے، لام ہے، چکن ہے، ڈک ہے، کامل ہے، اونٹ ہے، اسی طرح یہ سب جو جانور ہم کھا سکتے ہیں، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس کو کھانے سے پہلے چند قواعد ہے۔ اور وہ قواعد سورۃ المائدہ کے اندر جو 30 آیت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ تو 9 چیزیں کے بارے میں اللہ پاک نے بیان کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے۔ سور کو ہم نہیں کھا سکتے،
خون کو ہم نہیں پی سکتے، یہ بالکل ہم کھا ہی نہیں سکتے. لیکن جو جانور ہم کھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر لام ہے اور گوٹ ہے اور کاؤ ہے اور اسی طرح یہ ڈک ہے، جن جانوروں کے کھانے کی اجازت ہے، چکن ہے، تو اس کو اسی وقت کھا سکتے ہیں جب اس کو صحیح طور پر ذبح کیا جائے. ذبح کے بغیر اس کو کھا نہیں سکتے. اور دوسری شرط یہ کہ اللہ کا نام لیا جائے. تیسری شرط یہ کہ جو ذبح کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو. اور آگے 5ویں آیت کے اندر، یہ سورۃ المائدہ 5ویں آیت، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جو اوتوا الکتاب ہے یعنی نصرانی ہے، یہودی ہے، اگر وہ بھی ذبح کرے ان شرائط کے ساتھ. کون سے شرائط؟ جو ہم نے ابھی بیان کیے، کہ صحیح طور پر ذبح کرے، اللہ کا نام لے، اور چھری بھی بہت شارپ ہو اور تیز ہو، تو پھر ان کا ذبح کیا ہوا بھی ہم کھا سکتے ہیں. تو یہ شرطیں ہیں جس کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں. اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کی دکان سے ہم گوشت لے سکتے ہیں، خاص طور پر امریکہ کے اندر اور خاص طور پر UK کے اندر، اس لیے کہ یہ نصرانی ملک ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں. ہاں، اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ نصرانی ہو یا یہودی ہو اور وہ ہمارے ذبح کرنے کے طریقے کے اوپر ذبح کرے تو وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں، وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ نصرانی ملک ہو، چاہے UK ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، ناروے ہو، ڈنمارک ہو، ہالینڈ ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ملک، ویسٹرن ملک جس کو کہا جاتا ہے، تو کیا ان کا طریقہ ذبح اسی طریقے کے اوپر ہے جس طرح ہم مسلمان کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس سے آگے اور بات کہ کیا ان ملکوں کو ہم نصرانی ملک کہہ بھی سکتے ہیں؟ ابھی یہ سینسس نکلا تھا 2021 کا سینسس، اس کے اندر یہ معلومات ہمیں ملی کہ اس ملک کے اندر 50% سے کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، ہم نصرانی ہیں، 50% سے کم. اور امریکہ کی بھی یہی حالت ہے، اکثر لا مذہبی ہے. تو جب اکثریت لا مذہبی ہے اور وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، تو ان ملکوں کو نصرانی کہنا بھی جائز ہے یا نہیں، یا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے، یہ ملک نصرانی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر نصرانی بھی ہو، جو ذبح کھانے ہیں کیا وہ ملک کے ماتحت آتے ہیں یا وہ پرائیویٹ اونرشپ کے ہوتے ہیں؟ جو ذبح کھانے ہیں امریکہ کے اندر اور یہ UK کے اندر، تو کیا یہ ذبح کھانے ملک کے ماتحت آتے ہیں؟ یعنی ملک کے جو باشندے ہیں، ملک کہتا ہے کہ ہم چلائیں گے اور ہم نصرانی کو رکھیں گے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ یا وہ کسی پرائیویٹ اونرشپ میں ہوتا ہے، کسی بندہ چلاتا ہے؟ بلکہ اس ملک کے اندر جتنے یہ چوزے کے اور چکن کے سب سے بڑا جو کمپنی ہے، یہ تو کسی سکھ بندے کا ہے. اس کا نام آپ دیکھیں گے، وہ ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی آیا تھا. تو یہاں 30% یا 40% جو چکن اس ملک میں ذبح ہوتی ہے، اس کمپنی کا مالک نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ نصرانی ہے، نہ وہ یہودی ہے، بلکہ ایک سکھ بندہ ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ملک نصرانی ہو تو پھر ہم اس کا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون اس کو ذبح کر رہا ہے. اصل تو ذبح ہے نا، کون ذبح کر رہا ہے؟ کیا کوئی مسلمان ذبح کر رہا ہے؟ کیا کوئی نصرانی ذبح کر رہا ہے؟ کیا کوئی یہودی ذبح کر رہا ہے؟ اور اگر یہ 3 ذبح کر رہے ہو، پہلی شرط تو یہ ہے، تو پھر کیا وہ ذبح کے شرائط کے مطابق ذبح کر رہے ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پر کیا وہ ان حلقوم کو اور یہ جو رگیں ہیں ان کو صحیح طور پر کاٹ رہے ہیں یا نہیں؟ دوسری بات یہ، کیا وہ
جانور جس وقت وہ ذبح کر رہے ہیں کیا وہ جانور زندہ ہوتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ وہ ایسا کرنٹ لگاتے ہیں یا ایسا وہ سٹننگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے اور اس کے بعد ذبح ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ وہ جانور زندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ کیا وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں یا نہیں۔ اب اس ہفتے میں نے ایک یہودی جو رابائی ہے اس سے میں نے بات کی، جو آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ دے سکتے ہیں، کل میں نے اس کو نکالا تھا، میں نے اس لیے نکالا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا یہ یہودی جو ذبح کرتے ہیں وہ بالکل ہماری طرح ذبح کرتے ہیں، لیکن اس نے بھی مجھے یہ بتلایا کہ وہ ہر ایک جانور کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے، ہر ایک جانور کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہودی بھی نہیں لیتے، یہ نصارہ تو لیتے ہی نہیں۔ یہودی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے 100 جانور ہیں تو ہم صبح میں جاتے ہیں اور ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر وہ 100 جانور اس ایک اللہ کے نام کی برکت سے ہم 100 جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر ہم 200 جانور کو کرنے والے ہیں تو پھر ہم ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر وہ 200 جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ختم ہو جائے اب دوسری مجلس جب شروع ہو تو پھر ہم دوسری مجلس کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر 100 جانور کو ذبح کرتے ہیں الگ الگ۔ تو ہمارے یہاں اکثر علماء کے یہاں اکثر علماء وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک جانور کے اوپر اللہ کا نام لینا ضروری ہے ذبح کرنے کے وقت۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم کی دکان ہے چاہے کوئی مسلمان کی دکان ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ذبح صحیح ہوا ہے یا نہیں، اور چونکہ ملک کے اعتبار سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج کل جو کام کرنے والے ہیں وہ غیر ملک سے آتے ہیں، تو یہ ملک چاہے نصارہ بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ نصارہ ملک نہیں ہے، امریکہ نصارہ ملک نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تب بھی ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اس ذبح خانے کے اندر کون کام کر رہا ہے، اس لیے کہ باہر سے لاتے ہیں کام کرنے والے، اس کا مذہب کیا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حلال کھائیے، حلال ضرور کھائیے، ایسا نہیں ہے کہ حلال نہیں ملتا، اور اگر حلال نہیں ملتا تب بھی مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح ویجیٹیبل بھی کھا سکتے ہیں، سبزی بھی کھا سکتے ہیں، پھل بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ایسی چیز مت کھاؤ جو یا تو حرام ہے یا بہت ہی زیادہ مشبوہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے دل کے اوپر بہت ہی برا اثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی جلدی شو ختم ہو گیا، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔